محبت کرتا ہے وہ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑے ہیں، خوراک کی نالی لگ چکی ہے، اپنی مرضی سے ہل جل نہیں سکتے، کھا پی بھی نہیں سکتے، ظاہری بات ہے نالی لگی ہوئی ہے۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ محبت وہ ہے جب ہم خود کو مائنس کر کے کسی اپنے پیارے کے لیے آسانی مانگتے ہیں۔ اس زندگی میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو کبھی دکھ سے، تکلیف سے یا مشکلوں سے نہ گزرا ہو۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ آئے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی دکھ آیا ہی نہیں ہے، میں تو بہت خوش ہوں یا میں بہت خوش رہا ہوں، کوئی غم نہیں میں نے دیکھا، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، یقیناً وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ انسان کب سب سے زیادہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اس چیز کو میں کچھ مثالیں دے کے، ریئل لائف ایگزامپلز دے کے ایکسپلین کروں گی۔ سب سے پہلے ایک ماں کا ڈسیبل بچہ۔ اب اللہ نے اپنی محبت کو ایک ماں سے تشبیہ دی ہے، تو سوچے کہ ماں کس قدر ہم سے محبت کرتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو مثال بنایا اپنی محبت بتانے کے لیے۔ ایک ماں کا ڈسیبل بچہ جو کہ نہ چل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے خود سے، ایون کہ خود سے وہ لیٹ بھی نہیں سکتا اپنی مرضی سے۔ اب وہ ماں راتوں کو جاگتی ہے اور اس کے تکیے کے پاس بیٹھ کے روتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میرے اس بچے کو میرے سے پہلے اپنے پاس بلا لے۔ یعنی وہ ماں اپنے بچے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جو بے انتہا اس سے محبت کرتی ہے، وہ اس کے لیے موت کی دعا مانگ رہی ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ اسے جان چھڑوانا چاہ رہی ہے، اس لیے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، اور جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اور ماں اس لیے وہ دعا مانگتی ہے تاکہ اس کے بچے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، اس کا بچہ ایک محفوظ جگہ پہ چلا جائے۔ دوسرے نمبر پہ ایک باپ یا ایک بھائی ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑے ہیں، خوراک کی نالی لگ چکی ہے، اپنی مرضی سے ہل جل نہیں سکتے، کھا پی بھی نہیں سکتے، ظاہری بات ہے نالی لگی ہوئی ہے، اور باہر بیٹھی اس کی بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ اس کو اپنے پاس بلا لے۔ اس لیے نہیں کہ وہ تنگ آ گئی ہے، وہ چاہتی ہے بس یہ جان چھوڑے، نہیں، وہ اس لیے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ اب آپ سوچئے کہ ایکچولی محبت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ محبت وہ ہے جب ہم خود کو مائنس کر کے کسی اپنے پیارے کے لیے آسانی مانگتے ہیں۔ حالانکہ اس انسان کی بہت ضرورت ہے ہمیں، ہم اس کے بغیر شاید نہیں رہ پاتے، لیکن ہم اس کی آسانی کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس سے اپنے پاس بلا لے، اور دعا بھی موت کی۔ اس لیے نہیں کہ انسان جو ہے وہ تنگ آ جاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ انسان محبت کرتا ہے، اور ایکچولی جب آپ محبت میں کسی دوسرے کے لیے، اپنے پیارے کے لیے آسانی مانگتے ہو تو اس ٹائم پہ آپ سب سے زیادہ مجبور ہو جاتے ہو، پھر ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں رہتا، اور پھر انسان تب سب سے زیادہ بے بسی فیل کرتا ہے۔ اور ایکچولی مزے کی بات یہ ہے کہ انسان ٹوٹتا بھی اس وقت ہی ہے جب وہ بہت زیادہ مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مجبوری میں آ کے کس طرح کی اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اپنے پیاروں کو وہ اپنے سے جدا کرنے کی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ سنبھال لوں گا، مجھے تو صبر دے دے۔ اپنے لیے صبر کی دعا کرتا ہے انسان اور دوسرے کے لیے آسانی کی۔ آپ سوچیں کہ کیا ایک بیٹی اپنے باپ کے بغیر رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ اوکے، کیا ایک بیوی اپنے شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے؟ بالکل نہیں رہ سکتی۔ مجھے لگتا ہے کہ عورت کا کوئی وجود ہی نہیں رہتا اس کے شوہر کے بعد، جبکہ اس کا شوہر سے بہت محبت کرنے والا ہو، لیکن اس کی آسانی کے لیے وہ موت کی دعا مانگ رہی ہے، کیونکہ وہ آئی سی یو میں اپنی ہر ایک سانس سے جنگ لڑ رہا ہے، یعنی کہ اس کو سانس بھی مشکل سے آ رہی ہے۔
और वो बीवी दुआ मांगती है कि या अल्लाह इसे अपने पास बुला ले। असल में इंसान इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूर हो जाता है जब वो बेबस हो जाता है, जब वो टूट जाता है, जब वो बिखर जाता है। कई रिश्ते होते हैं इंसान के, हम समझते हैं कि रिश्तों का चले जाना ही मजबूरी है या दुख है। नहीं, असल में अपने रिश्तों के लिए आसानी की दुआ करना, मौत की दुआ करना खास तौर पे, ये मजबूरी है। और हम समझते हैं कि पैसा ही सबसे बड़ी इंसान की कमजोरी है और मजबूरी है। नहीं, पैसा सबसे बड़ी मजबूरी है ही नहीं। सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि ना चाहते हुए अपने प्यारों के लिए, जिससे शदीद मोहब्बत है, सिर्फ उसकी आसानी के लिए अल्लाह से उसकी मौत की दुआ मांगना।